اللہ نے کہا میں نے منع کیا تھا، آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں مل کے دعا مانگنے لگے میاں بیوی، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، کوئی عذر نہیں، غلطی ہو گئی۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اب بھکاری بن کے مانگ رہے ہیں، اللہ اب تیرے رحم و کرم پہ ہیں ہم، تو چاہے تو شیطان کی طرح ہمیں بھی دھتکار سکتا ہے ہمیشہ کے لیے، لیکن ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم کیا ہو جائیں گے؟ برباد، ہم پہ طرز کھا اور ہمارے اس جرم کو معاف کر دے۔ اللہ کو یہ کلمات اتنے پسند آئے، قرآن کہتا ہے ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا، تین احسان کی اللہ نے آدم پر۔ ایک اجتباہ، آدم کو کی دوبارہ ویسے ہی سلیکشن ہو گئی جیسے پہلے، جیسے کسی عہدے سے برطرف کر دیا جاتا ہے نا، ایسا جو صاحب کو نکال دیا فوراً وہ عہدہ کیا ہو گیا؟ بحال۔ تو اللہ کی نظر میں آدم کا جو مقام تھا نا اس غلطی سے پہلے، اللہ کہتے ہیں اجتباہ، وہ مقام میں نے آدم کو دوبارہ دے دیا۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ، نمبر 2 گناہ بھی معاف کر دیا، صرف دنیاوی لحاظ سے جو عہدہ ملا تھا وہ واپس نہیں ملا، بلکہ جو غلطی تھی وہ بھی معاف۔ اور پھر ایک اور احسان یہ کیا، وہدا، آئندہ کے لیے ان کو یہ توفیق دی کہ سیدھے راستے پہ چلیں اور ایسی غلطی نہ کریں۔ یہ تگڑی توبہ کی علامت ہوتی ہے کہ دوبارہ گناہ سے انسان کی حفاظت، ایسا بنا دیا کہ اب غلطی پروف ہو گئے، کیا ہو گئے؟ اب نہیں ہوگی یہ غلطی، اب میں حفاظت کروں گا آپ کی توبہ مجھے اتنی پسند آئی ہے، اب آپ سے یہ غلطی میں نہیں ہونے دوں، شیطان وسوسے ڈالے گا، اب میں شیطان کی راہ میں رکاوٹ بنوں گا۔ بعض دفعہ ایسی خاندانی توبہ انسان کرتا ہے کہ اللہ پھر اس کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ غلطی سے بچے، لیکن پھر بھی غلطی ہوتا ہے، پھر بھی توبہ کرو۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہم خطا کے پتلے ہیں، ہم سے ہو جائے گی تو ہم شیطان والے راستے پہ نہیں چلیں گے، توبہ کریں گے اللہ سے۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ فرمایا تو اللہ نے فرمایا توبہ تو قبول ہے، لیکن اب آپ کو زمین پہ رہنا ہے۔ یہ تو ایک میں نے ریہرسل کروائی تھی، ٹھیک ہے نا، جنت دکھائی آپ کو کہ آپ کو اس کے لیے بنایا ہے، اور توبہ کی آپ نے، تو اب آپ اصل میں تو آپ کو دنیا کے لیے پیدا کیا ہے میں نے، اب آپ دنیا میں جاؤ گے اور آپ کی اولاد پیدا ہوگی، جو جنت میں مزے تھے وہ اب آپ کو نہیں ملیں گے، اور آپ جا کے یہ اعلان کر دیں اپنی آنے والی نسلوں میں کہ جو دوبارہ اس جنت میں جانا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو غلطیوں اور گناہوں سے بچا کے، اب یہ فری میں نہیں ملے گی، یہ محنت پہ ملے گی۔ ابھی تو میں نے آپ کو فری میں دے دی تھی، ٹھیک ہے نا، اب یہ جنت دوبارہ فری میں نہیں ملے گی، جزاء بما کانوا یعملون، جو عمل کرے گا اس کو ملے گی، اور جو عمل نہیں کرے گا وہ اس جنت سے محروم۔ پھر اللہ نے اس واقعہ سنانے کے بعد فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے بنی آدم، اے انسانوں، دیکھو شیطان تمہیں اسی طرح ورغلا کے جنت سے محروم نہ کر دے جیسے اس نے تمہارے باپ آدم اور حوا کو نکلوایا جنت سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اللہ ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ آدم کو تو جنت میں جاتے ہی پیچھے پڑ گیا تھا، تو تم بھی جب بالغ ہوتے ہو نا اور احکام کے مکلف ہوتے ہو، اسی وقت شیطان تمہارے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اور اس کے شتونگڑے یہ تمہیں اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ تم اس شیطان کو دیکھ نہیں سکتے، یہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ اس میں اللہ نے جواب بھی دے دیا کہ ہو سکتا ہے یونیورسٹی کے کسی پروفیسر کو اعتراض ہو کہ وہ شیطان ہے کہاں، ہمیں تو نظر آ نہیں رہا، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہیں نظر نہیں آئے گا لیکن شیطان کو تم نظر آ رہے ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے، ہر چیز سائنس ٹریس نہیں کر سکتی، شیطان مادی چیز نہیں ہے، اور سائنس کا جو ٹاپک ہے نا وہ مادی چیزوں پہ ہے۔ بہت سی اور اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ ہماری لیبارٹریوں میں ٹریس ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ، شیطان اور اس کے قبیلہ تمہیں جس طرح سے دیکھ رہا ہے تم اس کو بولو نہیں دیکھتے۔ اور اللہ نے آگے بس بھی آیت پڑھ کے اپنے بیان ختم کرتا ہوں، فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جن کا آخرت پر ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اگر جنت پر آخرت پر ایمان مضبوط ہو، اس کا استحضار ہو، تو شیطان کا وار پھر آسان نہیں ہوتا۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ موت کا، قبر کا، آخرت کا استحضار کیا جائے، بار بار سوچا جائے کہ ایک دن آئے گا، ہمیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ اور اسی سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ آخرت کو بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، الیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، آج کے دن ہم ان کو ایسے ہی بھول جائیں گے جیسے یہ دنیا میں حساب کتاب کے دن کو بھول گئے تھے۔ پھینک دیں گے ہم ان کو آگ میں اور بھول جائیں گے ہم، کیونکہ انہوں نے دنیا میں حساب کتاب کو یہ بھول گئے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کہ ہمیں حساب و کتاب کے دن کو بار بار یاد رکھنا ہے، گھروں میں اس کا تذکرہ کیا کریں، دوستوں میں تذکرہ کیا کریں، بھائی ایک دن حساب و کتاب کا آنے والا ہے۔ پیغمبروں کو اللہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا، ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ تو بار بار جب اس کا استحضار ہوگا نا بھائی حساب کتاب، یہ آپ کو موٹیویٹ بھی کرے گا اور غموں سے نجات بھی دے گا۔ کسی نے آپ پہ ظلم کیا، پیسے لے کے بھاگ گیا، اب وہ میرے انگوٹھے جو ہوتے ہیں وہ سبزی والے کے جو انگوٹھے میں لے کے بیٹھا ہوا تھا، مجھے تسلی کس سے ہوئی؟ بھائی ایک دن حساب و کتاب کا آنے والا، مل جائیں گے آخرت میں وہ سبزی والا، بولو ملے گا۔ میں بولوں گا بیٹا کہاں ہے، پیسے نکال۔ اب پیسے تو نہیں ہوں گے، اپنی نمازیں دے دے مجھے، ٹھیک ہے نا، میرے گناہ اپنے اوپر لاد لے۔ تو یہ حساب و کتاب، کوئی بھی کسی پہ ظلم کر رہا ہے، اللہ کہتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، ظالمین جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ ایسے دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ حکومت بھی ظلم کرتی ہے، کیوں؟ حکومت کہتی ہے ہم سے کون پوچھے گا، ہم پہ ہمارے خلاف کون کیس کرے گا؟ ابھی دیکھو نا وہ جو دھرنے میں مارم پیٹی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے دونوں طرف سے غلطی ہو رہی ہے، لیکن اس غلطی کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت۔ کیا آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا، معاہدہ کیا اور آپ اس معاہدے سے پیچھے ہٹ گئے؟ تو جو البادی ہے نا، جو پہل کرنے والا ہوتا ہے نا، اصل ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے ایگریمنٹ کیا کیوں تھا اس وقت؟ آپ سوچ کے ایگریمنٹ کرتے نا، لیکن گورنمنٹ جو ایگریمنٹ کرتی ہے اس کو توڑتی ہے، کیونکہ جب سب لوگ حکومتی سطح پہ حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں تو حکومت کو پتہ ہے کہ میرے خلاف کیس کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، جو عدالت کیس کی سماعت کرے گی وہ ہم نے اپنے بٹھائے ہوئے ہیں۔ تو ایگریمنٹ توڑنا طاقتور کے لیے بہت آسان۔ تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ لا تحسبن اللہ غافلا، فرعون نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں کہیں بھی کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو اللہ کو غافل مت سمجھو۔ پھر اے اللہ تو حساب لیتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یوم تشخص یؤخرہم، ہم نے ایک ٹائم متعین کیا ہوا ہے، حلیم ہے اللہ، بردبار ہے، جلد باز نہیں ہے۔ فوراً اگر ہو تو پھر تو سارے انسان کے بچے بن جائیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ پھر آزمائش تھوڑی ہو، ادھر کوئی زنا کرے ادھر چھت گر جائے اس کے اوپر، تو فوراً لوگ زنا چھوڑ دیں، یار ادھر جرم کرو فوراً سزا ملتی ہے۔ نا نا نا، قرآن کہتا ہے سزا کے لیے ایک دن ہم نے متعین کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔